اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله والديك. عفوا مولانا. يحفظك ان شاء الله الجميع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود قصد قصد در روز یعنی میدونه. دیکھیے قصد یہی ہے کہ وہ انسان طے کرے کہ میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مشہد جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں 10 دن رکوں گا تو یہی قصد ہے. ہاں لیکن اگر پہلے سے نہیں معلوم ہے کہ 10 دن سے کم رکنے والا ہوں اور اس کے بعد یہ طے ایسے ہی کہے کہ نہیں میں 10 دن رکوں گا تو یہ غلط ہے. اگر اسے معلوم ہے کہ میں 10 دن نہیں. قصد یعنی میدونه. ہاں لیکن اگر ایک بار قصد کر لیا اس نے کہ میں 10 دن رکوں گا، بعد میں کسی وجہ سے اس کا برنامہ بدلا تو وہ اگر کچھ دن بعد پہلے بھی لوٹ آئے تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پوری نماز پڑھے گا. اگر انسان یہ طے کر کے گیا ہے کہ مثلا مشہد میں میں 10 دن رکوں گا تو وہ پہلی ہی نماز پوری پڑھے گا. اب اگر اگر 2 دن بعد اس نے طے کیا تو بھی 10 دن اگر اس کے بعد رک رہا ہے تو اس کی نماز پوری رہے گی. اگه شکسته خونده بله. سلام علیکم. نکاح تمام انبیاء میں ایک جیسا تھا، ایسا نہیں تھا کہ فرق ہو جائے. ہاں نکاح کے کچھ احکام اور طلاق شاید فرق کرتے ہوں. تمام انبیاء یک جور بوده، فرق نداشته. وَإِنَّا بعضی احکام نکاح ضروری نہیں کہ انکحتو کہے یا زوجتو کہے، بلکہ ہر تعبیر جو اس معنی کو ادا کر رہی ہو کافی ہے. لازم نیست انکحتو بگه زوجتو بگه یا هر تعبیر دیگه بگه. خود نکاح اور طلاق میں تمام جو اصل مطلب ہے وہ تمام انبیاء میں ایک ہی جیسا حکم تھا اس کا. طلاق در تمام انبیاء یکسان بوده. آپ جو پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں یا حکم شرعی جو ہے اس کی بحث کر رہے ہیں؟ اگر اس نے کہا زوجتو مرد نے کہا قبل دو، یا اینکه چی حکم قبل تو کہہ دیا کافی، نہ اسے زواج کہا نہ نکاح کہا، کافی ہے. اس نے کہا کیا ہے تو کہا قبل تو، کوئی حرج نہیں ہے، پر آپ صحیح ہے حق تھا. یا اون گفت انکحتو این گفت قبل تو، نه نکاح. تمام فقہا کا اجماع ہے کہ قبل تو نکاح ضروری نہیں ہے، قبل تو کافی ہے. قبل تو جب کہے گا نہیں قبل تو نکاح یا قبل تو تزویج. قبل تو تنہا بگه کافی. اگر آپ نے خرید و فروخت کی، آپ نے کہا قبل تو قبل تو بے کہنا ضروری نہیں ہے، قبل تو بے، قبل تو نکاح، قبل تو تزویج، قبل تو اپنے آپ معلوم ہے کہ کیا چیز آپ قبول کر رہے ہیں جب سامنے والے نے صیغہ پڑھا ہے. قبل تو نکاح ہے، قبل تو نہ هیچ اشکالی نداره. یہاں پہ روزہ نہیں ہے، صرف اس کو قضا کرنی ہے. ہاں ایک روا ہاں روزه نیست، نه فقط قضا داره. اگر کوئی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی انسان مغرب کی نماز پڑھ کے سو جائے، نام عن صلاة العشاء، اس پہ روایت ہے. البتہ ایک جماعت نے کہا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. بعض نے کہا کہ واجب ہے، البتہ میری نظر میں مستحب کہ اگلے دن روزہ رکھے. نه واجب. جماعتی هم گفتن واجبه، به نظر من مستحبه که فردا روزه بگیره. البتہ میری نظر میں یہ روزہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. نه همون فردا روزه بگیره، اما به نظر من واجب نیست، روزه مستحبه.
ایک قطرہ بھی اگر نجاست کا قلیل پانی میں جائے گا تو وہ نجس ہو جائے گا، متنجس ہے، حتی اگر وہ قطرہ اتنا چھوٹا ہے کہ نہیں دیکھ رہی آنکھ، لیکن اتنا تھا اس کا حجم کہ جب اس پانی میں گرا تو ہم نے محسوس کیا کہ کوئی چیز پانی میں خون کی گری ہے، اور ہم نے خون کو ہلتے ہوئے دیکھا، پانی کو ہلتے ہوئے حرکت میں آتے ہوئے دیکھا، اس کی وجہ سے کافی۔ ہاں وہ نماز کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لباس یا بدن پہ درہم بغلی سے کم، وہ ایسا نہیں کہ نجس نہیں ہے، نجس ہے، لیکن نماز میں اجازت ہے اتنی۔ نماز کی شرط یہ ہے کہ اگر خون درہم بغلی سے زیادہ ہو تو اشکال ہے، ایسا نہیں کہ نجس نہیں ہے، نجس ہے لیکن نجاست کے ساتھ، اگر درہم بغلی سے کم ہے تب بھی نماز کے صحیح ہے۔ وعلیکم السلام۔ معروف یہی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو شہادت ہے وہ رجب میں ہے، شہادت مولاتنا زینب، اور جو دوسری تاریخ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ علماء نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ لا هذا مو معمول، مو مورد العمل من العلماء، ما يؤخذ بالله۔ نعم عليكم السلام۔ دیکھیں خداوند عالم نے حدیث قدسی میں کر فرما مومنین کی نسبت ایک چیز جو بیان کی ہے کہ جو در آخرت کے درکات ہیں وہ کم زیادہ سے زیادہ ہیں، یعنی ہر ایک، یعنی کوئی شخص تمنا کرے گا آخرت کہ دنیا میں کاش اس کی کوئی حاجت قبول نہ ہوتی تاکہ آخرت میں اور زیادہ اس کو اجر ملتا، کیونکہ خداوند عالم اس دنیا کے عوض میں جو دعا قبول نہیں کی ہے اس کے عوض میں اور زیادہ وہاں پہ اجر دے گا۔ جب تو روایت میں ہے کہ اگر وہاں جب اسے ملے گا تو تمنا کرے کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ یہاں جو مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے دعا سے مانگی تھی اس سے۔ اللہ يدارك لا تزر، ہاں لا تزر یعنی مو معصیہ۔ خداوند عالم نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو معلوم اس نے حکم کی حکمت کو جانتا ہے، مثلا خمر، شراب نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، ضرور یقیناً قانون یہی ہے کہ اولاد کا گناہ باپ کی گردن پہ نہیں ہے، باپ کا گناہ اولاد کی گردن پہ نہیں، لیکن کوئی عمل جس پہ اثر رکھا گیا وہ رہے گا، علم کے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم۔ خدا رحمت سے۔ دیکھیے کاغذ پہ لکھنا وصیت کا ضروری نہیں ہے، اگر کسی سے کہا ہے زبان سے کہا ہے اشکال نہیں ہے، اس وہ منافذ ہے۔ ہم کافی ہے، بلے 100% قبول ہے۔ جتنا بھی اس گھر کی اہمیت ہو یا اس کی قیمت ہو، جس طرح اس نے وصیت کی ہے، کیونکہ وہ اس وصیت کا حق رکھتا ہے 1/3 کے اوپر، لہٰذا وہ نافذ رہے گی۔ اگر آپس میں بانٹ لیا ہے تو ہر وارث جس کو ملا ہے وہ اپنے مال سے 30% الگ کرے، اور جس طرح باپ نے وصیت کی تھی اس طرح سے عملی کرے۔ وعلیکم السلام۔
نعم عدم ثاني مرة قولوا. بعض اس طرح سے بیان کرتے ہیں، سب نہیں کہتے. هذا بعض بعض لوگوں نے احتیاط کی ہے، میں نے بھی احتیاط مستحب کی ہے. كلهم باب نے استحباب کی ہے، عنوان سے احتیاط کی ہے. احتياط استحبابي مو وجوبي، بس بعضهم قال احتياط استحبابي کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جو کہ اصل ہے ہمیں وجوب پر پہنچائے کہ ایک اعضاء کو 2 بار دھونا چاہیے. ہاں استحباب کی نیت سے احتیاط کی بنا پر 2 بار دھو سکتا ہے. عندي احتياط استحبابي يعني ما يخالف اي ليش لا؟ لأنه مستحب. بل یہ لام عاقبت ہے، یہاں پہ یہ تعلیل نہیں ہے، عاقبت ہے، نتیجہ ہے. اللي يمكروا الله بمشيئة عاقبة جیسے جناب موسیٰ کے لیے جب فرعون کے لوگوں نے گرفت مثل امچیه که حضرت موسی رو آل فرعون گرفتنش. ایک دفعہ لام تعلیل ہوتا ہے، ایک دفعہ لام جو علت بیان کرتا ہے. لام تعلیل این علت یہ وقت نہ ایک لام عاقبت کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ جو لام ہے وہ کون سا لام ہے؟ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے مجرموں کو قرار دیا کہ ان کی عاقبت یہ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے دیکھیں گے نتیجوں کو. یہ لام یم کرو کہ جو یہ لام ہے وہ کیا ہے؟ یہ لام عاقبت ہے. خدا کے غرض نہیں تھی کہ یہ لوگ مکر کریں، لیکن عاقبت یہ ہوئی، نتیجہ یہ ہو کہ لوگوں نے مکر کیا. خدا اس مکر کرنے کے عاقبت کو بیان کر رہا ہے. اما عاقبت این شده. یہ لام عاقبت ہے جو اس چیز کے معنی کو دکھا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوا. لام نتیجہ ہے یہ. یعنی عاقبتش این شد. بله سبب این عاقبت امتحان. سلام علیکم. یہاں ہمارے لیے موت کا طلب کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہر چیز معلوم ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں اس طرح سے طلب کرنے میں، کیونکہ عصمت آ کے ہر چیز کا جواب دے دے گی. همه چیز رو میدونن هیچ اشکالی نداره. عصمت جواب همه اینا رو میده. امام رضا علیہ السلام جانتے تھے یہ زہر ہے لیکن کیوں کھایا؟ عصمت جانتی ہے کہ یہ معلوم ہے، لیکن عصمت جانتی ہے کیا اس نتیجہ ہوگا، اس کا اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا، لہٰذا امام اس لحاظ سے عمل کرتا ہے. اینجوری تقدیر کرده. یہاں پہ روایتیں خاص ہیں، کئی روایتیں ہیں سلسلے میں کہ نظر ہو جائے گی، لیکن اگر عید اضحیٰ یا عید فطر جمعہ کے دن ہو گیا یا یہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے اس جمعے کے دن روزہ،
عید کی وجہ سے، تو اگلے جمعے میں یا کسی اور جمعے کے دن اس نظر کو پورا کرے گا، یہاں پہ گناہ گار نہیں بنے گا۔ روایت خاص اور اگر دعا محقق ہو جائے اور اس طرح کوئی مسئلہ بیچ میں نہ آئے تو اس پر امر ہے کہ اس کو پورا کرے اور اس روزے کو انجام دے۔ فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ ایک آدمی بھی دو طرف سے عقد پڑھ سکتا ہے۔ بعض نے اشکال کیا ہے، بہت کم ہے جو کہتے ہیں کہ دو ہونا ہے، یہ بہتر ہے کہ دو لوگ ہوں، واجب نہیں کہ دو لوگ پڑھیں عقد کو۔ باید نہیں، بہتر۔ نہیں، ہم اس کو اتنا نہیں کہتے، جس طرح ان کے سماج میں ایک دوسرے سے عقد کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، ہم اسے قبول کر لیں گے، یعنی ان کی اولاد کو ہم زنا کی اولاد نہیں کہیں گے اگر اپنے سماج کے لحاظ سے انہوں نے ازدواج کیا ہے، شادی کی ہے۔ یعنی خدا تقریر کرده. بله ما میدونم، اما دلیل خاص داره که قضا کنه عوضش، روایت خاص داره. جس نے کہا ہے کہ عید اضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی نے کہا کہ اگر عید اضحیٰ جمعے کے دن پڑ جائے، اس نے نذر کی ہو تو اگلے جمعے میں رکھ لے گا یا بعد کے کسی جمعے میں رکھے گا۔ جس دلیل نے عید فطر میں حرام ہے روزہ، جس دلیل سے عید قربان کے دن حرام ہے روزہ، وہی دلیل ہے کہ اگر کسی نے قصد کیا کہ کسی دن جیسے جمعے کے دن روزہ رکھے گا اور اس دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر پڑ جائے تو وہ کسی اور جمعے میں روزہ رکھے گا۔ جب امام معصوم ہمیں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ حکم شرعی ہے۔ چرا وقتی امام معصوم دارن میگن، هرچی امام معصوم بگه همون حکم شرعیه دیگه. نمیشه فرمودن اون فطر اضحیٰ رو نگیره، عوضش یه روز دیگه بگیره. چی؟ ولا فخر. حضرت نے فرمایا کہ علیین میں اور جنت سب سے پہلے یہی اہم، یہ اولیاء اہل بیت سب سے پہلے وہاں ثابت ہوں گے اور سب سے پھر افتخار کریں گے۔ افتخار ندارم، اینو میگم این نعمت خداست بر من، یعنی ندارم افتخار میکنم، چون مکروه شرعاً مکروه ہے فضل فروشی کرنا۔ فارسی بهش میگن فضل فروشی، شرعاً هم مکروه ہے۔ روایت ہے سلسلے میں کہ مکروہ ہے، یہ منع کیا ہے روایت نے، اور اس کو کراہت پر حمل کیا علماء نے۔ مکروه ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ نهی شده، حمل بر کراهت شده، فرق نمیکنه، حرام نیست، مکروه۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے کہ پوری داڑھی اس کی اکھاڑ دے یا مونڈ دے، یہ حرام ہے۔ تمامشو ریششو بکنه و میشه حرام، چون روایت داره اعف الله، یعنی رها کنی۔ یہ دوسری قسم ہے کہ خدا جس کو کوئی نعمت دیتا ہے اس کو چاہیے خدا کا شکر کرے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے ایک دفعہ کہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، یا یوں کہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نعمت دی، مال کی، اولاد کی، عزت کی، آبرو کی، یہ اپنے آپ کو تزکیہ نہیں، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نہیں کہہ رہا ہے، شکر کر رہا ہے نعمت کے اوپر۔
پینے کے عنوان سے، یعنی کھانے پینے والے پینے کے عنوان سے ہم سگریٹ کو یا سگار کو منع نہیں کرتے، بلکہ دھول اور گاڑھے دھوئیں کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ روایت جو ہے کہ غبار یا جو جھاڑو دے اور غبار آئے اس کو منع کیا ہے۔ وہاں بھی ہم نے ہر جگہ جہاں گاڑھا غبار ہے، گرد ہے، چاہے وہ سگریٹ ہو یا دیگر مسائل آ رہے ہیں دھوئیں کے، گاڑھے غبار کے، میں قبول نہیں کرتا ہوں، میں ذمہ نہیں لوں گا اس کے روزے کے صحیح ہونے کو۔ میں نے احتیاط واجب کیے، میں باطل نہیں کہوں گا اور نہ مبتل نہ ہونے کا اپنی گلے پہ لوں گا۔ اگر کوئی میرا مقلد ہے تو احتیاط کرے گا۔ یہ پینے کے حکم میں نہیں ہے، یہ دھوئیں کے حکم میں ہے، گاڑھے غبار کے حکم میں، کیونکہ صرف کھانا پینا حرام نہیں ہے۔ ایک مفترات میں سے وہ کھانا سا بیتن کی روایت، غبار کا حلق اور ناک میں پہنچنا یہ منع ہے، روزے کو باطل کرتا ہے، لہذا حضرت نے منع کیا، نظر نہیں پا شرب غبار۔ لہذا دھوئیں کو بھی غبار جیسا مانا گیا اور احتیاط واجب کی بنا پر منع کیا گیا کہ اس سے دوری کرے انسان۔ نہیں، آکسیجن جو انسان لیتا ہے اس پہ مسئلہ نہیں، کیونکہ ہر انسان آکسیجن کا استعمال کر رہا ہے۔ ہاں، یہ جو دھواں اٹھتا ہے، یہ جو حمام وغیرہ میں ہوتا ہے، اگر بہت زیادہ گاڑھا ہو اور اس طرح سے کہ اتنا گاڑھا ہو کہ جب انسان سانس لے رہا ہے تو یہ پانی بنے جا رہا ہے، وہ اشکال رکھتا ہے۔ لیکن اگر عام گاڑھا پن ہے یا دھواں اٹھ رہا ہے گرم پانی سے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے اسپرے، میری نظر میں اسپرے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر انسان دوا اسپرے سے لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ 15 شعبان کو کربلا کی طرف جائیں، ائمہ نے اس طرح سے عمل کیا، جیسے عرفہ میں لوگ حج کی طرف جاتے ہیں، عرفات کی طرف جائیں، لیکن ائمہ نے کہا کربلا کی طرف بھی جس پر حج واجب نہیں وہ کربلا جائے، اور افضل ہے اس کے لیے حج سے اگر، اور ائمہ نے اسی طرح کیا، کیونکہ خداوند عالم نے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، تو جو کچھ ائمہ کہیں وہ بھی حجت ہے، جیسے قرآن حجت ہے۔ یعنی کل ما العشرہ یقولون حجت مثل القرآن الکریم۔ اگر شما از حرف اینها مطمئن شدید بلے واجب عمل، اگر آپ ان کی بات سے مطمئن ہو گئے تو آپ اس پر عمل کریں گے چاند کے سلسلے میں۔ لیکن اگر حاکم شرع نے حکم کیا ہے اور آپ نے خود نہیں دیکھا ہے اور جو کہہ رہے ہیں دیکھا ان پہ مطمئن نہیں ہیں، تو حاکم شرع کہے، آپ کہے کہ اول آپ خود چاند کو دیکھیں یا کوئی دوسرا کہے جو آپ کو اطمینان دے دے۔ تو اگر
فقیہ جامع شرائط، چاہے باعث تقلید نہ ہو، فقیہ متقی ہو، اس کا حکم اگر وہ حکم کر دے تو نافذ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔